رویت باری کا عنوان انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ کل آنے والی ایک سورت ہے سورۃ الاعراف، جو جنتی اور جہنمیوں کے دونوں کے آپس میں گفتگو میدان محشر میں ہوں گے، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے اعراف، وہاں پر کچھ لوگ ٹھہرے ہوں گے جن کے پاسپورٹ اور ویزا ٹھیک نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کی گفتگو اس وقت ہوگی، تو اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ کل ذکر کروں گا۔ آج ایک اہم ضروری چیز جو ہمارے اس وقت معاشرے میں یہ بات بڑی اور ہمارے ملک میں یہ بات بہت چل رہی ہے، وہ کل بھی ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ مکہ والے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے کافر اور مشرک اسی طرح پریشان کرتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے وہ مختلف سوالات کرتے تھے، یہ کیوں کھاتا ہے تو یہ اس کو اس طرح کیوں نہیں کھاتا ہے، یہ کیسے حلال ہے، یہ کیسے حرام ہے، ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا تو سب حلال ہونی چاہیے، یہ کیا فرق آ کر کے مکہ میں تو کر دے رہا ہے۔ اس طرح سے کفار و مشرکین کل بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کو بہت پریشان کرتے تھے، جس طرح سے آج ہم لوگوں کے ساتھ میں کچھ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ کیوں کھاتا ہے، یہ کیوں پیتا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کو اس طرح کھانا چاہیے، ہماری مرضی سے چلو۔ یہ کل بھی ہو چکا ہے، لیکن کل بھی اللہ نے جواب دیا اور اسلام اور ایمان والوں کی مدد کی، آج بھی انشاءاللہ کرے گا، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ جب اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے کھانے پینے کا وہ بہترین جانتا ہے، کیا کھلانا ہے نہ کھلانا ہے، کتنی چیزیں کھلانی اور کتنی چیزیں پیدا کرنی ہے۔ کتا کو اللہ نے حرام کیا، پیدائش بھی اس کی کم کر دیا، بکرے بکریوں کو اللہ نے حلال کیا تو کروڑوں اربوں خربوں پیدا کرتا رہتا ہے، کبھی بھی دنیا میں کمی کی خبر نہیں آئی کہ فلاں ملک میں گوشت کی کمی آ گئی ہے اور حلال جانور نہیں ملتا ہے۔ صرف اگر تجربہ کیا جائے تو قربانی اور حج کے موقع پر اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، آج تک کبھی خبر نہیں آئی کہ اس سال قربانی موقوف کر دیا جائے، اس لیے دنیا میں اللہ نے جانوروں کو پیدا کرنا بند کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے نظام میں کوئی اگر دخل دے گا، اللہ کے نظام میں کوئی انگلیاں ڈالے گا تو وہ برباد ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کیا اس کے حکم احکامات میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمانوں کا کوئی بھی، چاہے عالم دین کیوں نہ اگر غلط فتویٰ دے دیا تو وہ بھی مصیبت میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نظام میں کسی کا حق نہیں کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دے۔ تو ایک سوال وہ لوگ کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ جس کو اللہ مار دے، یعنی جو جانور خود مر جائے، جس کی فطری موت ہو جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو مت کھاؤ، اور تم جس کو ذبح کرو چھری تیز کر کے اس کو کہتے کہ یہ کھاؤ۔ جب اللہ نے مارا ہے تو یہ زیادہ حقدار ہے کھانے کا، اس کو کھانا چاہیے۔ جس کو تم ذبح کر رہے ہو اور جس پہ چھری چلا رہے ہو اس پر ایک گویا کہ ایک ظلم ہے، اس کو تو کھانے کی فضیلتیں آپ بتا رہے ہیں، اس کو کھانا اس کو نہیں کھانا، لیکن حق تو یہ تھا کہ اللہ اپنے حکم سے ایک جانور کو مار دیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام، مردار حرام۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار حرام ہے، لہذا ایسا کیوں؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے ایسے جانور حلال نہیں، بلکہ وہ کھاؤ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیا گیا ہے۔ دیکھیے مردار اس لیے حرام ہے، جانور اس لیے حلال مردار حرام ہو گیا کہ اصل جو ہے حرمت کی علت جو ہے وہ خون ہے، کیا ہے؟ خون ہے۔ انسان کا بھی خون ناپاک ہے، سارے جانوروں کے خون ناپاک ہیں،
کیوں ناپاک خون؟ اس لیے اس خون میں بہت ساری گندگیاں، خرابیاں، حلال و حرام، روزی رزق سے یہ بنتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں خون کو ناپاک کہا گیا۔ صرف انبیاء علیہ السلام کا خون پاک ہے، باقی سارے انسانوں کے خون ناپاک ہے، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہو یا بڑے وقت کے ولی کا کیوں نہ ہو خون، چاہے وہ کوئی پیر، عامل، غافل کوئی بھی ہے، سب کا خون ناپاک ہے، ناپاکی کے حکم میں ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر بدن سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتے ہیں، ایک مسئلہ ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مردار اس لیے حرام ہے کہ اس کے جسم سے وہ ناپاک خون باہر نہیں آتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ ناپاک خون کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ خون کے نکلنے سے حلال و حرام کی کیفیت بنتی ہے۔ پھر ایک آدمی جھٹکے کے ساتھ میں جانور کو قتل کر دے تو پورا خون نہیں نکلتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ اور اگر اس کو شرعی اعتبار سے، شریعت کے مطابق اس کو چوری کو روک روک کر کے اگر اس کے رگوں کو کاٹا جاتا ہے تو خون پورے جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی لیے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جو جانور مر گیا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور اس کے اندر میں وہ ناپاک خون گوشت میں ملا ہوا ہے، اس لیے اس کا کھانا، جانور تو حلال ہے لیکن یہ حرام ہو گیا۔ لیکن ایک جانور کو ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے، خون اس کا پورا نکالا جائے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے جانوروں کی ذبح اور اس کے خون نکالنے کی مکمل طریقہ بتایا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال پرندہ پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں، آپ نے بلایا ادھر آؤ، قریب آئے، کہا کہ اس کا حق معلوم ہے، اس کا حق اور حقوق تجھے پتہ ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ جاننے کے باوجود بھی صحابہ جلدی سے نہیں بتاتے۔ ادب، ہم لوگ بھڑ پہلے بول دیتے ہیں، پہلے بول دیتے ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا کچھ رعایتی نہیں، بلکہ پہلے بول دیتے ہیں۔ رکیے، انتظار کیجیے، ادب بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے اس کا حق اور حقوق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پرندہ حلال ہے، اللہ نے ہمارے اور آپ کے ہی لیے بنایا ہے، پیدا کیا، حلال کیا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ جب تم اس کو ذبح کرو تو کیا کرو؟ چھری ذرا تیز رکھنا، ایسا نہیں کہ بھوندی صورت لے کر کے رٹ رہا ہے، لگا رہا ہے، جانور کو تکلیف نہیں، تیز چھری رکھنا، تیز چھری رکھنا۔ جب اس کو تم ذبح کر دو، اس کو سر نہیں ہٹانا، ابھی ایک کچھ اس کے چمڑے لگے رہ دینا اور رگوں کو کاٹ دینا اور اس کو زمین پر روک دینا، وہ مکمل ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا کا مطلب سمجھیں؟ ہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں ذبح کرو پانی میں ڈال دو ٹھنڈا ہو گیا، نہ کسی چیز میں نہ ڈال دو، نہ پانی میں نہ کسی میں، بلکہ اس کو زمین پر رکھ دو، اپنی فطری طور پر وہ جو مکمل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کس سے ٹھنڈا ہوگا؟ جب خون اس کا مکمل باہر نکل جائے گا، خود یہ جانور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ پرندہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مرغی ہو یا جو بھی پرندہ ہو، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں نے بڑی غلطی کر رکھی، مرغی بیچنے والا، کاٹنے والا، بکرا کاٹنے والا، جانور کاٹنے والے اتنے جلدی سے کرتے ہیں، ادھر کاٹا، ادھر ذبح کیا، ادھر گرم پانی میں ڈالا یا اس کو گرم آگ دکھا دیا اور جلدی سے پنکھڑیوں کو نکال دیا، گرم پانی میں ڈال کر کے پنکھڑیوں کو صاف کیا۔ لینے والا بھی مسلمان جلدی 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 دو جلدی دو، اور دینے والا تو جلدی ہے، لہٰذا اس میں ٹھنڈا نہیں ہوا اس کو، اور ٹھنڈا جب نہیں ہوا تو اس کا خون پورا نہیں نکلا۔ دوسری بات خرابی یہ ہوئی کہ اس کے پیٹ میں کچھ ناپاکیاں ہیں۔ جب اس نے مرغی کو ذبح کر کے گرم پانی میں ڈال دیا، وہ ناپاکی بھی خون میں مل گئے۔ جب خون میں مل گئے اور پھر بعد میں حکم ہے کہ یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج جو ہم لوگ کھا رہے ہیں اور لوگ کھلا رہے ہیں، وہ سمجھتا ہم کو بیچنا ہے اور ہم کو لینا ہے۔ پکڑے جائیں گے ایسے لوگ جو جان کر کے شریعت کا مذاق اور کھیل کریں گے۔ اسی لیے گوشت کے سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، گوشت کے سلسلے میں زیادہ جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب مکمل ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی پنکھڑیوں کو کیا کرو؟ نکالو، صاف کرو۔ آج ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کو ڈر نہیں ہے اللہ سے،
حلال و حرام میں فرق نہیں ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانے کے بعد جو دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غذا کا خاص اثر ہماری عملی زندگی پر ہے، اس لیے جلدی نہیں کریے۔ بعض فقہاء کرام نے لکھا، علماء کرام نے لکھا کہ اب تو حالات اتنے بگڑ گئے ہیں ذبح کے سلسلے میں، لہذا اگر خدا نخواستہ ایسی مرغی لے آیا کوئی گھر میں تو حکم دیتے ہیں کہ اس کو 3 مرتبہ پہلے دھو لو۔ کتنے مرتبہ؟ تب پکاؤ، تاکہ اس میں جو گندگیاں جذب کر گئی، خون اس میں جو سرایت کر گیا ہے، 3 مرتبہ پاک پانی سے دھو، اس کے بعد پکاؤ۔ میری ماں بہنیں یہ کام ہی نہیں کرتی ہیں، جیسا گوشت بازار سے آیا، دکان سے آیا، ویسے ہی ڈال دیا، جیسا آیا ہوٹل والا ویسے ہی ڈال دیا، ولیمے کرنے والے ویسے ہی ڈال دیے، بس ماشاءاللہ مسالے کے ذائقہ منہ میں لگ رہا، کھا رہے ہیں، نہ وہ حلال نہ حرام کی کوئی تمیز نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ 3 مرتبہ دھوئیے تب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ۔ دوسرا حکم یہ ہے، آپ نے فرمایا پنکھڑیاں نکالو، اس کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، آگ میں بھونو، خوب اچھی طرح سے کھاؤ۔ کیا کرو؟ خوب اچھی طرح سے کھاؤ، جو حق ہے اس کا ضائع نہیں کرو۔ یہ نبی نے حق بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بتلایا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام اس پر لو۔ اس پر بھی علماء کرام لکھتے ہیں، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا، پکڑنے والا بھی مسلمان ہونا، بولنا زبان سے اس کا اظہار کلمہ کرنا بسم اللہ اللہ اکبر، چاہے ذبح کرنے والا مسلمان مرد ہو یا ذبح کرنے والی مسلمان عورت ہو، دونوں کے ہاتھ سے حلال ہے، لیکن پکڑنے والا بھی مسلمان ہو۔ ہاں ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں اس میں جانور کو تکلیف دیے بغیر ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر پکڑنے والا ہے تو ایسا نہیں ارے گرے اس کو بھی بلا لو اور اس سے بھی کرا لو، نہیں۔ حکم یہ ہے، کیوں شریعت نے گوشت کے سلسلے میں اتنی تاکید کیوں کیا، اتنے اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا؟ اور پھر آگے فرمایا علماء کرام نے کہ اگر خدا نخواستہ کو جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہیں پڑھا اور یوں ہی چھری چلا دیا، چلا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، چھری چل رہی ہے، بول رہا ہے، چھری چل رہی ہے، کر رہا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا جان بوجھ کر کے، کون دیکھنے والا ہے، کون سننے والا ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ کھانا حرام ہو گیا۔ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے قصداً بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا، حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ صراحتاً فرما رہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، وہ گوشت کھاؤ جس پر میرا نام لگایا گیا ہے، میرا نام پڑھا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چاہے بھول کر کے بسم اللہ چھوڑے یا جان بوجھ کر کے چھوڑے، دونوں شکلوں میں کھانا ناجائز۔ صرف ایک ہی امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر کے کوئی ذبح کیا ہے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو کھا سکتا ہے۔ آج سب لوگ انہی کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، کتنا بھی خلاف آپ بول لیجئے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، لیکن جب باری آتی ایمان کی، جب باری آتی عمل کی، جب باری آتی کھانے کی، تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بہت اچھے، انہوں نے فرمایا اگر بھول کر کے کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہوا وہ جانور۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ ہے، غلطی ہو گئی سجدہ سو کر لیں گے، لیکن ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ اور بسم اللہ ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکا لیکن دل میں تو ہے، اس لیے اس کا کھانا جائز ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، گوشت کے سلسلے میں اسی لیے اتنی تاکید کا حکم دیا گیا۔ آج پڑھے لکھے لوگ اس کے اہتمام نہیں کر رہے، دنیا کمانا ہے، کھانا ہے مجھ کو گوشت، کہاں مل جائے کون کھلا دے۔ اب سمجھیے کہ جب ایک مسلمان آج کے دور میں اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں گوشت کے سلسلے میں، نہ ذبح کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، نہ ٹکڑے کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، تو غیر کو کیا پڑی ہوئی وہ کر دے گا؟ کیا گارنٹی کہ اس کے ایک حلال جملہ لکھ دیا کوئی تو وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے احتیاط کرنا چاہیے گوشت کے کھانے کے سلسلے میں۔ سفر میں ہے، رک جائیے، مت کھائیے،
کیا پتہ کہاں کا گوشت کہاں سے آ رہا ہے؟ نہیں، مسلمان تو گوشت کے بغیر نہیں. جمعہ میں اگر گوشت نہیں پکا تو گھر میں جا کر کے ہم کہہ دیتے ہیں آج تو جمعہ ہی نہیں لگ رہا ہے. گوشت نہیں بنا، جمعہ ہی نہیں لگ رہا ہے. یہ ہو گئے ہم لوگ حالات. تبھی تو اللہ یہ حالات بھی لا رہا ہے. حالات جو آ رہے ہیں اسے نہیں آ رہے ہیں، کچھ نہ اس میں ہماری کمی کوتاہیاں ہیں. جب ہم مسلمانوں کو مسلمان جان بوجھ کر کے ناجائز کھلانے لگا، مردہ مرغیوں کو کھلانے لگا، کون دیکھتا ولیمے میں 50 کیجی 1 ٹن گوشت جانے والا ہے؟ کون بیٹھ کر کے اس کو ٹھیک سے صاف کر رہا ہے؟ جب ہم نے احتیاط نہیں کیا تو اللہ حالات بھی ویسے ہی لا رہا ہے تاکہ تم بچو. تمہارا امتحان، تیری سزا ہے یہ. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. کیوں؟ گوشت کا تعلق براہ راست خون سے ہے. کس سے ہے؟ گوشت آدمی کھاتا تو اس کا پہلا اثر خون پر ہوتا ہے، اور خون اچھا ہوگا تو سارا عمل، آنکھیں بھی ٹھیک ہوگی، نیک بنے گی، کان بھی نیک بنے گا، زبان بھی نیک بنے گی، ہاتھ پاؤں بھی نیک بنیں گے. اگر خون متاثر ہو گیا، فاسد ہو گیا، اس میں خرابیاں آ گئی، اس میں حرمت آ گئی، اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں. آنکھ بھی غلطی کرے گی، کان بھی غلطی کرے گی، کیونکہ خونی کا پورا جسم پہ اثر ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے مسجد نبوی سے. آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی نکلے. جب باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بھیڑیوں کی 100 کے قریب تعداد استقبال میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پہنچے تو تمام بھیڑیوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے جواب دیا، صحابہ نے بھی جواب دیا. آپ رک کر کے پوچھیں کیا ہوگی آج تم لوگ یہاں آ گئے ہو؟ نبی کو جانوروں سے بھی بات کرنے کی قدرت اللہ وقت پر عطا فرما دیتا تھا. یہ نبی کی شان ہے. جب جہاں جیسی ضرورت آپ کلام فرماتے تھے. آپ نے پوچھا کیا ہوگی یہ پریشانی جو آج تم لوگ سب یہاں آ گئے ہو؟ سارے بھیڑیوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا ہے وہ مسئلہ؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خوراک بکریاں ہیں. سب سے عمدہ خوراک کیا ہے؟ بکریاں ہیں. آپ کی یہ ساتھیوں کی بکریاں جنگل میں آتی ہیں، سب چرنے کے لیے، چرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، میرے قریب آ جاتی ہیں. ہم لوگ بکریوں کے ریوڑ میں قریب آ جاتے ہیں. اب اس پر شکار ہم کر کے اس کو اپنے رقمہ بنا لیں گے، اپنی خوراک بنا لیتے. لیکن ایک بات یاد آتی ہے، یہ میرے محمد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی بکریاں ہیں. میں کیسے ایسے نیک لوگ مسلمانوں کے مال کو کھا جاؤں بغیر اجازت کے؟ کل کا بھیڑیا بھی کسی مسلمان کے اجازت کے بغیر مال نہیں کھانا چاہتا تھا. کل کا بھیڑیا بھی اتنا ڈرتا تھا. آج تو مسلمان ڈر نہیں رہا ہے. اگر ڈرتا تو جہیز نہیں لیتا. ڈرتا تو یہ نہیں کہتا کہ میرے طرف سے 500 مہمان آئیں گے، آپ کو کھلانا پڑے گا. آج کا مسلمان میں اگر ڈر ہوتا، عزت ہوتی، ایک ایمان والے کا احترام ہوتا، تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارے شادی، ہمارے نکاح میں بڑے خاندان والے ہیں، بڑے میرے تعلقات ہیں، اس میں نان ویج بھی آئیں گے اور ویج والے بھی آئیں گے، سب آئیں گے، آپ کو کھلانا پڑے گا. ارے یہ ظلم کی دعوت کیوں؟ یہ ایمان والے کی شان ہے. کل کا بھیڑیا بھی شرم کرتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بکریوں کو بغیر اجازت میں کیسے کھا جاؤں. اللہ کے رسول اسی لیے آئے ہم پوچھنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں. کئی دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہم لوگوں میں، کھاؤں یا نہیں کھاؤں. اگر کھاتے ہیں تو صحابہ کے نقصان، نہیں کھاتے ہیں تو ہمارا کوئی خوراک ایسا بھی نہیں ہے. ہم آپ کو اللہ نے اسی چیز کے لیے پیدا کیے کہ ہم بکریوں کو شکار کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بکریاں والے تھے وہاں پہ، کہا کہ بھائی سنو کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہوں؟ کہہ دوں کہ لے لینا ہے. صحابہ بھی صحابہ تھے، اللہ اکبر، وہ جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے. کہا کہ رسول اللہ کہہ دیجئے کہ 1-2 لے لیا کرے. سب نہیں لینے، 1-آدھا لے لیا کرے، ہم برداشت کریں گے. اللہ اکبر. وہ بھی تھے، ایمان والے تھے، وہ خیال رکھتے تھے. چلو اس کی روزی ہے تو لے جانے دو، اللہ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ کہہ رہے 1-2، لیکن بھیڑیوں نے سمجھ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے.
اس لیے مسئلہ دو ہے میرے بھائی بزرگوں، ایک ہے مسئلہ اور ایک ہے تقوی۔ کیا ہے؟ ہم لوگ مسئلے پر عمل کرتے ہیں، تقوی پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ تقوی پر عمل کیجئے، اس میں کامیابی ہے۔ تو بھیڑیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ مسئلے پر عمل نہیں کریں گے، ہم لوگ تقوی پر عمل کریں گے۔ آپ کے صحابہ کی ایک بکری میں بھی ہم لوگ منہ نہیں لگائیں گے۔ یہ چھوڑ دیں جنگل میں، چرواہا آئے یا نہ آئے، یا رسول اللہ یہ لوگ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم ان کی بکریوں کی ہم خود حفاظت کریں گے اور ایک بھی بکری کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم اپنی سوسائٹی میں یہ بات رکھ دیتے ہیں، ہم جنگلوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ آج کہاں ہے ایسا معاشرہ انسانوں کا؟ کہاں ہے آج ایسے لوگ؟ کمیٹیاں بن رہی، تہذیبیں بن رہی ہیں، لیکن کہاں ہیں ایسے ہمدرد اور خیال رکھنے والے لوگ؟ تو گوشت کے سلسلے میں کل کے بھیڑیا بھی اتنا احتیاط کرتا تھا، آج ہم مسلمان احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ جو مل گیا کھا لیا، جس طرح چاہا ملا دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ نے جواب دیا، ہاں وہ جانور حلال ہم کیے ہیں جس پر میرا نام لیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا، ناپاک نکالا جائے گا، وہ جانور کھانا حلال ہے۔ مردہ اس لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے اندر ناپاکی رک جاتی ہے، خون رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ناپاکی سے پاک چیز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جواب دیا اور آگے فرمایا ومال، ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کے کہ حلال کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یعنی عام لوگوں سے اللہ فرمایا۔ آج لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کو، لیکن اس میں کتنے فوائد ہیں، اس میں کتنے صحت کے لیے اچھائیاں ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام سے ایک بیر ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم تو احتیاط کریں، ہم تو حلال کو پھیلائیں، ہم تو حلال اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو کھلائیں۔ جو لوگ اس کے مالک ہیں اور جو لوگ اس کے کاروبار تجارت کرتے ہیں وہ پوری کوشش کریں، دیانت و امانت کے ساتھ یہ کام کریں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر غائبانے میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کا سزا بھی بہت سخت ہے، اور غائبانے میں چھپ کر کے اگر کوئی نیکی کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ ہندوستان میں جب قرآن کریم کے چھاپنے کی، اس کے پرنٹ کی جب باری آئی تو مسلمانوں کے پاس مشینیں نہیں تھی پہلے، ایک ہندو کے پاس میں تھی، وہی تھا دلی میں چھاپنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم لوگ قرآن آپ سے چھپوانا چاہتے ہیں، آپ چھاپیں گے؟ تبعات کریں گے؟ کہا کہ ہاں کر دوں گا۔ ذمہ داری لیا، اللہ اکبر، ایسی ذمہ داری کہ سارے عملہ، سارے کام کرنے والے کو جب قرآن کے چھاپنے کی باری آتی تھی سب کو غسل کراتا تھا اور نیا کپڑا پہناتا تھا، نیا کپڑا پہنو اور سب کو دیتا تھا، وہ غسل کراتا تھا، خود بھی غسل کرتا تھا، مشینوں کو صاف کرتا تھا، کرنے کے بعد پھر قرآن کی پرنٹ اور چھپائی کراتا تھا۔ ایک جملہ بھی اگر ادھر ادھر ٹکڑا ہو جائے تو اس کو ادب سے رکھتا تھا۔ جب معلوم جب اس کا موت ہوئی ہے اور ہندوؤں اور رسم و رواج کے ذریعے سے جب اس کو جلانے کے لیے بہت ہی قیمتی لکڑیاں، پیور اصلی گھی لا کر کے لوگ رکھیں اور اس کو جلانا چاہیں، آگ نہیں لگی اس کے جسم میں، نہیں لگی جسم میں، جوں کا تو ہے، لکڑی جوں کا تو ہے، گھی تیل سب یوں ہی پڑا ہوا ہے، لگ نہیں رہے۔ اس وقت حضرت مولانا عبداللہ صاحب بخاری شاہی امام تھے، ان کو بلایا گیا، ان سے ان کی دوستی تھی۔ دیکھیے ایسا ایسا ہو رہا ہے، ہم لوگ اپنے ہندو اور رسم و رواج کے اعتبار سے اس کو جلا رہے ہیں، لیکن اس کے جسم میں آگ نہیں لگ رہی، نہیں پکڑ رہی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ اس کو کوئی بھی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے قرآن سے کیسی محبت کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے قرآن سے کتنی عقیدت تھی۔ اللہ اسے لوگوں کو دنیا میں آگ کے حوالے نہیں کرے گا جس نے اللہ کے کلام کے ساتھ میں عزت احترام کیا۔ وہ چاہتا تو غیر تھا، چھپ کر کے قرآن کی بے حرمتی کر دیتا، لیکن نہیں، چھپ کر کے وہ اللہ کی محبت میں نیکی کا کام کیا تو اللہ نے اس کو پوری دنیا میں وہ عزت بتا دیا کہ جو میرے کلام سے محبت رکھتا ہے اس کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ پھر حضرت مولانا کے کہنے پر اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو دفن کیا گیا۔ یہ ہے، اس لیے یہ نہ سمجھو کہ میری دکان میں کون دیکھ رہا ہے، نوکر ملازم یہ نہ دیکھیں کہ کون دیکھ رہا ہے، آنے والے کے پاس فریش گوشت بورڈ میں لگا دیا حلال چلے گا، نہیں،
دل میں حلال احترام کیجیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا قرآن کی شان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ، ارے کیوں نہیں کھاتے ہو تم لوگ حلال چیزیں، حرام میں منہ کیوں مار رہا ہے؟ اس کے ہوٹل اس کے ہوٹل، پیزا ہے، KFC ہے، AFC ہے، دنیا ہے، یہ ہے وہ ہے، مت کھاؤ، احتیاط کیجئے گوشت میں۔ وہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت میری بکری چوری ہو گئی، میری بکری چوری ہو گئی۔ تو آپ نے کہا کہ ڈھونڈو اس کو، تلاش کرو۔ کہا کہ بہت تلاش کر لیا، نہیں کہیں ملی، اس لیے آپ کے پاس اب آیا ہوں۔ مطلب یہ کہ کچھ آپ وظیفہ بتا دیجئے، یہی تو نہیں ہوتا، ہم لوگ جب پھنستے ہیں تب جاتے ہیں حضرتوں کے پاس میں، حضرت کو ارے نماز پڑھو، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ سے دعا مانگو، اپنے بچوں سے کہو کہ آؤ مصلی بچھاؤ، میں بھی مصلی بچھاتا ہوں، ماں کہے میں بھی مصلی ڈالتی ہوں، بیٹی آ جاؤ میرے قریب، ایک مصیبت گھر میں آ گئی، ایک پریشانی گھر میں آ گئی ہے، تم ہاتھ اٹھا کر کے معصوم زبان سے کہو اللہ ہمارے گھر کی پریشانیاں دور کر دے، ہم تیرے ساتھ آمین کہیں گے، اللہ ضرور حل کر دے گا۔ یہ تو سلیقہ نہیں ہے، جا کے پیسے وہاں لٹائیں گے وہاں لٹائیں گے، مندر جائیں گے نیمبو پھوڑیں گے، ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، اللہ تو سجدے میں اس کا حل رکھا ہے، آئیے یہاں حل کیجیے اپنے گھر میں۔ اس لیے اگر کسی کے ماں باپ ضعیف ہیں اور گھر میں وہ ہیں، یاد رکھیے اس کے گھر میں بہت بڑا ولی ہے، اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے ماں باپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کے کوئی محسن نہیں ہو سکتا ہے، ماں باپ سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر کے دنیا ڈگر مارتے رہتے ہیں، یہ ہے ہماری ایمان کی کمزوری۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا بھائی خیر میں بھی دعا کروں گا، چلے جاؤ، اس کو تو بھیج دیے تسلی دے کر کے صبر کر لو۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اٹھے وہاں سے، اٹھنے کے بعد میں بکریوں کے بیچنے خریدنے والوں کے پاس گئے، بکریوں کے پالنے والوں کے پاس گئے کہ بھائی ایک بات بتاؤ کہ ایک بکری فطری طور پر میں کب موت اس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کو ذبح نہیں کیا جائے تو کتنے سال تک وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ اللہ اس کی عمر کتنی بنایا ہے؟ جیسے انسانوں کی عمر ہے 60 70 80 سال، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ بڑھ گیا، ورلڈ ریکارڈ کر لیا، پھر بھی مرنا ہے، پھر بھی مرنا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، جیسے خالی پیر بھیجاؤں خالی پیر ویسے ہی اٹھا کر کے لے آؤں گا۔ اسی جز میں اللہ نے فرمایا سب سے پوچھ، تو کسی نے کہا کہ 10 سال، کسی نے کہا 11 سال، کسی نے کہا 12 سال۔ صرف ایک ہی سے فتویٰ لے کر کے خود امام ابو حنیفہ نہیں خاموش رہے، بلکہ اپنے علاقے کے اور دور و دراز کے بکریوں کو پالنے والے چرانے والے سب سے تجربہ کیے۔ بات 3 طرح کی آئی، 9 سال 10 سال 11 سال، اور سب سے زیادہ اگر بکری زندہ رہے گی فطری طور پر تو 12 سال۔ ہمارا آپ ہوتے تو 9 سال اختیار کرتے اگر زیادہ تقویٰ والے ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 12 سال۔ اچھا، آپ نے 12 سال گوشت کھانا بند کر دیا؟ ایسے ہی نہیں امام ابو حنیفہ بن گئے، ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا۔ اس لیے خبردار ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرو، مانو یا نہ مانو گستاخی نہ کرو۔ وہ اللہ کے بہت بڑے، نبی سے بہت قریب، صحابہ سے بہت قریب شخص ہیں وہ۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں آ کر کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں گستاخی نہ کیجیے، ان کو برا بھلا مت بولیے۔ سارے اماموں میں سب سے زیادہ نبی کے قریب زمانے میں وہ ہیں، ان کے استاد میں صرف ایک ہی صحابی کا فرق ہے، ایک ہی آدمی کا واسطہ فرق ہے، ورنہ صحابی ان کا پہلا استاد بنتا ہے۔ باقی سارے اماموں کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جتنے سب 100 150 سال کے فاصلے میں ہیں وہ لوگ۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، وہ متقی پرہیزگار تھے، 12 سال گوشت نہیں کھائے۔ کہا کہ پتہ نہیں کون سی بکری یہ قصائی لوگ چوری کر کے لاہر ذبح کر دے اور میرے گھر میں غفلت میں یہ گوشت آ جائے، نہیں کھائیں گے۔ 12 سال رک گئے۔ آج تو 1 گھنٹے میں ہم لوگ اگر ادھر شیواجی نگر سے گزر جاؤں تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے لوگ۔
کیا یار، کیا کباب، کیا یہ ٹکا بٹا ہے، منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ ہماری عادت اتنے کمزور۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ کھانے پینے میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کی خاص اثر ہے، اس کی خاص ایک لذت ہے۔ جتنا آپ حلال چیزیں کھائیں گے اور جتنا آپ دوسروں کو حلال کھلائیں گے، اتنے ہی آخرت بہترین بنے گی، عبادت اچھی ہوگی، نبی کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، ماں باپ کی محبت آئے گی۔ اور اگر حرام کھائیں گے کھلائیں گے تو یاد رکھیے دونوں میں خرابیاں ہیں۔ بس 2 منٹ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے جو ایک مرتبہ راستے میں کہیں آتے آتے ان کو دیر ہو گئی، تو ایک چھوٹی سی بستی چلے گئے۔ راستے میں جو مسلمان کی بستی ملی چلے گئے، پوچھے مسجد ہے؟ کہاں مسجد ہے؟ مسجد میں چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھے، رات اندھیری، راستہ ٹھیک نہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک رات اسی مسجد میں رک جاتا ہوں۔ رک گئے۔ ایک بڑے میاں آیا اور آ کر کے دیکھا کہ یہ اجنبی مولوی صاحب لگ رہے ہیں۔ پوچھا کہاں سے ہیں، کہاں جائیں گے؟ کہا کہ میں بڑا مدرسہ دیوبند جانا چاہ رہا تھا، رات ہو گئی اسی لیے اس مسجد میں رک گیا ہوں۔ کہا آپ کو کوئی جانتا ہے بستی والا؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ کھانے کا؟ کہا کچھ بھی نہیں، اللہ کا گھر، اللہ کا مہمان۔ کہا کہ رکیے میں آپ کے لیے روٹی لاتا ہوں۔ گیا اور جا کر کے 3 روٹی لائے، تینوں کھلا دیے۔ کہا کہ صبح آپ چلے جائیے گا۔ کہا کہ ہاں صبح چلا جاؤں گا، میں مجبوری میں رکا ہوں۔ صبح فجر نماز پڑھ کر کے پھر بڑے میاں ملے، مصافحہ کیے، چلے جائیے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا۔ لیکن حضرت گئے نہیں، رک گئے مسجد میں۔ وہ بڑے میاں مغرب، عشاء اور فجر میں رہتے تھے، دین میں نہیں آتے تھے۔ اب یہ حضرت جو ہے یہ ٹھہر گئے ہیں دین میں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی۔ پھر بڑے میاں آ گئے ملے، کیا ہے آپ گئے نہیں؟ کہا کہ ایک دن اور رکنے کی دل چاہا مجھے۔ کہا کہ آج کھانا؟ کہا کہ جو کل کھلائے وہی کھلا دے گا، اوپر والا کھلائے تو آج بھی وہی کھلائے گا، ہم آپ سے تو مانگ نہیں رہے ہیں۔ کہا کہ مہمان کی مہمان نوازی 3 دن کرنی چاہیے، اس لیے رکیے، آج بھی آپ کے لیے اپنے گھر سے روٹی لا دیں۔ اب آج گئے تو 2 روٹی لائیں، کتنے؟ 2 روٹی کھا لیجیے آرام سے، صبح لیکن چلے جائیے گا، پھر صبح ملے چلے جائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا۔ لیکن حضرت پھر رک گئے، دن رکے، مغرب عشاء، پھر ملے وہ آ کر کے۔ کیا وہ حضرت گئے نہیں؟ کہا کہ ایک دن اور اس مسجد میں رکنے کی طبیعت چاہے۔ کھانا؟ کہا کہ وہی کھلائے گا آج بھی۔ کہا کہ آج بھی آپ کو میں کھلاتا ہوں، 3 دن مہمان نوازی اس لیے میں 3 دن کی۔ آج 1 روٹی لائیں، کتنی؟ پیٹ بھر کر کے کھائیے، دم دم نماز چھوڑیے، قبر میں پتہ چلے گا۔ کھا لو اعلیٰ بالا ہوٹلوں کی چیزیں، پتہ چلے گا، اللہ سب کا حساب لے گا۔ ویسے ہی نہیں حکم نازل کر دیا۔ یہ مدرسوں کو بچوں کو حافظ بنانے کے لیے قرآن کی آیتیں نہیں ہیں صرف، بلکہ ہر ایک ایمان والے کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ نازل کیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ مدرسے میں حافظ بننے والی کتاب ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا صرف مولوی صاحب اس کو پڑھیں گے قرآن خوانی میں وہ کتاب ہے، ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ کوئی مرنے لگے کہ تو سورہ یاسین پڑھا دیں گے یہ کتاب ہے۔ نہیں، یہ کتاب ہر ایک ایمان والے کے لیے عمل کرنے والی کتاب ہے۔ 3 روٹی، آج 1 روٹی۔ کہنے لگے کہ آج چلے جائیے گا، ضرور چلے جائیے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آج چلا جاؤں گا۔ لیکن آج بھی نہیں گئے حضرت۔ اب وہ بڑے میاں آئے 4تھی رات، تو بڑے پریشان، بڑے پریشان۔ بات یہ ہے کہ جب 3 روٹی 3 دن ہو گئی تو صبح ضد کر کے بھیجنے لگے کہ نہیں آپ چلے جائیے، آپ کو رخصت کروں گا تبھی میں جاؤں گا کام پر، آپ روز مجھے ٹلا رہے ہیں، آج جا رہا ہوں جاتے نہیں ہیں، آج آپ چلے جائیے، میری نظروں کے سامنے نکلیے۔ 3 دن مہمان نوازی۔ یہ 900 لوگوں کو مت ایسا کہنا، نہیں تو بس وہ خام کر کے چلے جائیں گے۔ 900 لوگ مہمان اگر بن جائیں گے نا، داماد لوگ، تو ان کو نہیں کہنا کہ 3 دن مہمان نوازی، وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں گے رک کر کے کھا پی کر کے صاف کر کے جائیں گے۔ ضد کرنے لگے کہ نہیں جانا پڑے گا آج، میں آپ کو رخصت کروں گا تب جاؤں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں مجھے یہاں سے بھیجنے میں؟ آپ کو تو روٹی نہیں مانگ رہا ہوں میں، آپ کے گھر پہ تو نہیں جا رہا ہوں، یا آپ کی بستی والوں کو کچھ ستا نہیں رہا ہوں، پھر آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟
کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ؟ تو حضرت کے اس جملے پر وہ بڑے میاں نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ تم رہنا کیوں چاہتا ہے یہاں کیا سسرال ہے کیا؟ یہ تو مسجد ہے، اور کوئی اتنی عالی شان مسجد نہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی ملے گا، گرم بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا۔ اور نمازیوں کتنے خوش نصیب ہو کہ ایک سجدہ سے اٹھتے ہو تو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے۔ مدینے میں وہ نماز پڑھنے والے جن کو ایک کھجور نہیں ملتے تھے، پانی نہیں ملتے تھے ان کو، لیکن ان کی نماز بڑی اچھی ہوتی تھی۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ ہم کو ایک سجدے سے اٹھاتا ہے، ایک پانی پاک پلاتا ہے، پھر بھی ہم کس مکس کرتے رہتے ہیں، اوہ بیزاری ہوتی رہتی ہے۔ کیوں آپ رک رہے ہیں 3 دن سے اس مسجد میں؟ آپ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی سہولت بھی نہیں، کوئی دوسرا آدمی پوچھ بھی نہیں رہا ہے۔ حضرت کا جواب اور سوال سنیے، بس یہ بات ختم کرتا ہوں۔ مت کھاؤ غیر شک شبہات والی چیزیں، مت کھاؤ سڑکوں کی چیزیں، مت کھاؤ ادھر ادھر کی حرام والی چیزیں۔ صبر کر لیجئے، صبر کر لیجئے، اللہ اتنا کھلائے گا کہ کھاتے کھاتے وہاں کہیں گے کہ اللہ بہت ہو گیا۔ جنت کا انتظار کیجئے، اور زیادہ نہیں لمبی عمر انسانوں کو مل رہی ہے آج کل، مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی ہے، گنتی کی عمریں ہیں، جلدی جنت کی تیاری کرو۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو بڑے میاں، میں اس لیے رک رہا ہوں، اور رکنے کی وجہ کہ آپ نے جو پہلے روٹی 3 کھلائی تھی نا رات میں، وہ بڑی لذت والی تھی، بڑی نور، اور اس کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، مزہ بھی آیا، پیٹ سیراب ہوا۔ اور جب میں کھایا اور سویا تھوڑی دیر کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رات میں 3 مرتبہ میری زیارت ہوئی۔ یہ روٹی کی تیری برکت تھی، اتنی حلال، اس قدر اس میں نور، اس قدر اس میں عبادت کرنے کے مجھے شوق۔ تھوڑی دیر میری آنکھ لگی تھی، رات بھر میں اس مسجد میں عبادت کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں سویا تو 3 مرتبہ آقا کی میری زیارت ہوئی۔ میں یہ سمجھ گیا کہ یہ 3 روٹی کی برکت ہے، اس لیے میں پھر دوسری رات رکا کہ اگر یہ بڑے میاں کھلا دیں گے تو اور ذرا میرے اندر نور پیدا ہوگا، میرے اندر وہ کیفیت۔ دوسری رات 2 تو کھلایا تو 2 مرتبہ زیارت ہوئی، تیسری رات 1 کھلایا تو 1 مرتبہ آقا کی زیارت ہوئی۔ پتہ یہ چلا تیری روٹی میں اتنی خوبیاں تھی، اتنا نور اس میں ہے، کشش ہے، حلال ہے، جس کی وجہ سے مجھے زیارت پر زیارت نبی کی ہوتی رہی۔ میں یہ رک کر کے سوچتا رہا، آدھا ٹکڑا بھی کھلا دے گا تو نبی کی اطاعت مجھے نصیب ہو جائے گی۔ آج کھا کر کے آتے نمازیں، 6 مہینہ دلہا دلہن چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تو فری ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ میں اس لیے آپ کو بھیج رہا ہوں زور دے کر کے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں جو کمائی کرتا ہوں وہ 3 ہی روٹی کی بقدر کمائی میری ہے۔ میں فجر پڑھ کر کے نکلتا ہوں، گھاس پتے جمع کرتا ہوں، کاٹتا ہوں، اور پھر جا کے بازار میں بیچتا ہوں، اس سے 1 آنا ملتا ہے تو اس سے آٹا گھر میں لاتا ہوں، جس کی 3 ہی روٹی بنتی ہے میرے گھر میں۔ اور میرے گھر میں 3 ہی لوگ ہیں، ایک میں ہوں، میری بیوی اور ایک میرا بیٹا ہے۔ جب پہلی رات میں ہم لوگوں نے تیری خبر لی اور تیرے لیے روٹی تجویز کی تو بیوی بھی کہنے لگی میری بھی لے کے جائیے، ایک اللہ والے کو کھلا دیجیے۔ آج تو ماں بہنیں کہتے ہیں کہ جیب میں کچھ لے کے جا رہے ہیں کیا؟ ہاں وہیں دے دیں گے، بہن کو دے دیں گے، بھائی کو دے دیں گے، مسجد میں دے دیں گے، میرا بھی تو خیال رکھیے۔ میری ماں بہنوں سخی بنو، اللہ خوب دے گا۔ شوہروں کو سخی بنا، بچوں کو سخی بنا، اللہ خوب دے گا۔ بخیل نہیں بنیے، بخل نہ کیجیے۔ لہذا میں 1 روٹی اپنا لایا اور میری بیوی کی بھی 1 روٹی، میرا بیٹا کہنے لگا ابا میری بھی روٹی ایک اللہ والے کو کھلا دیجیے۔ 1 رات ہم لوگ بھوکے رہ گئے، پانی پر کھلا دیا مہمان کو۔ دوسری رات جب آیا تو بیٹا بھوکا تھا، دن میں ہمارے یہاں کھانا نہیں پکتا، اس لیے اتنے ہوتی نہیں تھی، حلال روزی تھی، محنت کی روزی تھی، پسینے بہا کر کے لایا۔ دوسرے دن اپنی روٹی بیوی کی روٹی تجھے دیا، بیٹا کھا لیا۔ جب تیسری رات آیا ہوں تو بیوی کی بھی حالت بھوک سے ذرا غیر ہو گئی،
اس لیے میں نے زبردستی بیوی کو کہا کہ تو بھی کھا لے بیٹا، تو بھی کھا لے، میں ایک روٹی مہمان کو پہنچا دوں ایک دن میں صبر کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنی ایک روٹی آپ کو کھلا دیا۔ اب میرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل آپ رک گئے تو میں ضرور آپ کو بھوکا رکھ کر کے میں کھا کر کے نہیں سو سکتا ہوں۔ پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو تم کو نیند کی گولیاں کھانی پڑے گی، نیند کی گولیاں کھا کر کے نیند لانا پڑے گا۔ کسی کو تکلیف نہ دیجیے، اگر وہ رات میں بے قرار ہے آپ کی تکلیف سے تو آپ کی نیند نہیں آئے گی، گولیاں کھانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے اپنی ایک روٹی دے دیا، اگر تو کل رک جاتا تو پھر میرے لیے بڑی پریشانی، اس لیے میں بھیج رہا ہوں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ حلال کی برکت ہے، حلال کی برکت ہے۔ حلال میں ایک طاقت ہے، حلال میں اللہ کی نصرت ہے، حلال میں نبی کی محبت اور صفات ہے، حلال میں نبی کی زیارت ہے، حلال میں بچوں کی ایک عجیب اسلامی قوت اور طاقت ہے، حلال میں ایک نور کی کیفیت ہے، حلال میں بلائیں ٹل جاتی ہے حلال سے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں خصوصاً اس کا اہتمام کیجئے۔ اور یہ جو الا بلا سنتے رہتے ہیں، گوشت یہ نہیں وہ نہیں، یہ سب پہلے مکہ میں ہو چکا، اسی کو لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں ہے کل بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے، آج بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم تو ذرا ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اندر تو دین آ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَا، اے لوگو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب ظاہری گناہ بھی تم چھوڑ دو اور باطن گناہ بھی چھوڑ دو، ورنہ پیٹے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، ذلیل ہو گے۔ اسی لیے ظاہر گناہ بھی چھوڑ دے جو عام ہے، یہ چلتے پھرتے جو گناہ اس کو بھی چھوڑو، وَبَاطِنَا، اور اپنے اندر کے گناہ جو خیالات برے برے پیدا ہوتے رہتے ہیں اس کو بھی چھوڑو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اللہ فرمائے پھر تو اگر نہیں مانو گے اور نہیں چھوڑ چھاڑ کرو گے تو تم کو تمہارے کمائے ہوئے بدلہ ضرور میں دوں گا قیامت میں۔ یہاں تو کھلا دوں گا لیکن وہاں حساب لے لوں گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، پھر اللہ حکم دے رہا ہے دوبارہ، اے لوگوں مت کھاؤ ایسے جانوروں کا گوشت جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو۔ اس لیے فقہاء نے لکھ دیا اگر کوئی پیر صاحب کے نام لے کر کے حلال جانور کو ذبح کرے حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ ہی کے نام لینا، یہ بھی غیر غلط ہے جو کسی اللہ والے کے نام سے بکرا چھوڑ دیا وہیں جا کے ذبح کریں گے ولی کے قبر پر مزار پر، یہ بھی نہ جائے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ تبھی تو آج کتنے حلال جانور سڑکوں پر بلبلا رہے ہیں، ان کا عقیدہ۔ اس لیے عقیدے کو درست رکھیے، عقیدے کو درست رکھیے۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں؟ حرام سے اس لیے روک رہا ہوں۔ اللہ فرمایا جو ایسے جانور کا گوشت کھاتا ہے جس پر میرا نام نہیں لیا جاتا ہے، اس میں فسق ہے، فجور ہے، بے حیائی ہے، اس سے گناہ پیدا ہوتا ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، پھر شیطان اپنے دوستوں کو حرام کھانے، حرام گوشت کی طرف اس کو رغبت دلاتا ہے اور پھر وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ پھر اس گوشت کے حرام کھانے سے اس کا نقصان کیا؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، آپس میں جھگڑا کرو گے۔ نقصان بھی اللہ بتا دیا، کیا بتا دیا؟ نقصان بھی، حرام کھانے سے جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور تم کافروں کی اطاعت مشرکوں کی مت کرو، اس کو کہنے دو جو کچھ کہہ رہا ہے، تم اپنے دین پر مضبوط، اپنی شریعت پر مضبوط، اپنے اسلام پر مضبوط، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی صورت بہت اچھی، جیسے پہلے بھی بتا دیا، سورہ اعراف، جس میں ایک وہ جنت کے بیچ کی جگہ، جیسے ایک ملک جائیں اور پاسپورٹ ویزا اگر گڑبڑ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ روک دیتے ہیں بارڈر پر، رک۔ تو ایسے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور برائی دونوں، ان کو بارڈر پر رکھ دیا جائے گا۔ دیکھو اگر تمہارا کوئی سفارش کر دے گا، کاغذ درست کر دے گا تو جنت میں بھیج دوں گا۔ اس لیے کوئی ایسے تمہاری سفارش کرنے والے ہیں، اللہ فرمائے گا بنائیے یہاں پہ کسی کو سفارش کرنے والا، اور کوئی نہ ملے تو ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ سب سے بہترین سفارش کرنے والے، ان کی زندگی کو اپنا لیجیے، انشاءاللہ نبی ڈھونڈ کر کے سفارش کر دیں گے۔ کل اس صورت پاک پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ شریک ہوئیے، بیٹھیے، ماں بہنوں کے بھی سنائیے، گھر میں دین زندہ ہو جائے۔ بیزار مت ہوئیے گا، لوں گا تھوڑا سا وقت، لوں گا،
اب یہ تو موقع ہے، پھر 11 مہینہ آپ لوگ بیٹھتے ٹھیک سے نہیں، جمعہ میں آتے تو اونگ مارتے رہتے ہیں۔ رمضان کی برکت سے کچھ دوستوں کا حق مل جائے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب کے تو آقا ہے، بڑی نافرمانیاں کیا ہوں، بہت گناہ کیا ہوں، بڑی خطائیں کیا ہوں، بہت غیر غلط چیزیں کھا پی کر کے اپنے جسم کو تندرست بنا لیا ہوں۔ جانتے ہیں میرے مولا اس کا انجام بہت برا ہے، حرام سے پلنے والے جسم کا انجام بہت برا ہے، آگ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، ہم سب کو بچا لیجیے، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، ماں بہنوں کو، بچے بچیوں کو بچا لیجیے۔ ہماری ناجائز خواہشات جو ہوتی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اس مجلس قرآن کو اور یہ پاک مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ جتنے بھائی بزرگ سب بیٹھے ہیں اللہ تیری محبت میں، قرآن کی محبت میں بیٹھے، سب کو اللہ سکون عطا فرما دیجیے، سب کی روزی میں برکت دیجیے، صحت میں برکت دیجیے۔ اللہ ایسی نیند دیجیے کہ تھوڑی ہو لیکن پوری والی نیند ہو جائے۔ اس وقت میں نیند کی بڑی کمی لوگ بتاتے رہتے ہیں، اللہ اس لیے نیند میں برکت دے دیجیے سب کو۔ جاگنے کو قبول فرما لیجیے میرے اللہ، بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے اللہ، وقت میں برکت عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت